بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 ذی الحجہ عید کے فوراً بعد جمعرات مبارک آ چکی ہے۔ چاند بھی 14ویں کا ہے اور عید کے فوراً بعد جمعرات آ چکی ہے۔ شب جمعہ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کی صرف دیر ہوگی، انشاءاللہ آپ کا نصیب زمین و آسمان سے چمک اٹھے گا۔ زمین و آسمان کے دروازے کھول کر آپ کا نصیب چمک اٹھے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آج میری تمام بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست 14 ذی الحجہ کو صرف ایک تسبیح کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے کہ چاند بھی 14ویں کا ہے، ذی الحجہ کی 14 تاریخ ہے اور عید کے فوراً بعد ہی جمعرات مبارک آ چکی ہے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ پر پورا یقین بھروسہ کر کے آپ لوگ آج کی یہ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی حاجت مراد ہوگی، مقصد ہوگا جو ساری زندگی پورا نہیں ہوا، جو ساری زندگی اٹکا رہا، جو ساری زندگی رکاوٹوں کا شکار ہوتا رہا، جو ساری زندگی پورا ہی نہیں ہو سکا، انشاءاللہ یہ ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ کی زندگی کا نصیب کھل جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میرے تمام بھائیوں بہنوں نے میرے بہت سے وظائف پڑھے، بہت سے اعمال پڑھے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، کچھ کو نہیں ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کو پڑھ لیا کریں، ایسا نہ کیا کریں کہ پہلے بھی میں نے پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب بھی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کے پاس علاج کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، لیکن آخر میں ایک ڈاکٹر ایسا مل جاتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے، اس کی ہم دوائی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف، اعمال، تسبیحات آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیا پتہ کون سی تسبیح اللہ کو پسند آ جائے، کیا پتہ کون سا آپ کا کیا ہوا وظیفے کا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور آپ اللہ سے دعا مانگیں اور وہ آپ کی قبول فرما کر آپ کے ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے۔ تو آج میں اسی حوالے سے جو آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے، اس کو آپ نے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ شے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوستو آج کل آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے سے مانگتے ہیں تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے مانگا کیوں ہے۔ ایسے حالات آ چکے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی بندے کے آگے ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کر دے، میرے حالات خراب ہیں، تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ غصہ کر دے جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے کیوں مانگ لیا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے، وہ پروردگار ہے کہ جب اس سے نہیں مانگا جاتا تو وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ وہ اپنے بندے سے پھر کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا کہ نہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو جب مانگیں گے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگا جائے اور وہ اسے عطا نہ کرے۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی والدہ سے، اپنی امی جان سے کوئی چیز مانگیں، وہ ہمیں نہ دے تو ہم ضد کرتے ہیں۔ جیسا ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی تو وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے کہ مجھے دودھ پلاؤ، زبردستی اپنی بات منواتا ہے، تو پھر اس کی ماں کو دودھ پلانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے۔ دوستو یہ ایک مثال تھی ایک ماں کی، تو وہ پروردگار تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بس آپ وہ بات منوانے کا طریقہ آنا چاہیے، اپنے نصیب کی دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، انشاءاللہ پھر وہ پروردگار ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے ضد کریں، اللہ
کو منائیں، اپنے دل کی بات اللہ سے شیئر کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ ایک تسبیح پڑھ کر اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے ہی زمین و آسمان کے خزانے کھول دے گا، زمین و آسمان کے دروازے کھول دے گا اور آپ کی ہر مراد اور حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس تسبیح میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے کہ وضو کر لیں، سیدھے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ کر تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تسبیح کو جب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھیں لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ دوستو لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو پہاڑ کو ہلا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے دو بہت ہی پیارے نام ہیں الواحد القہار، اور سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے تو تسبیح کے ہر دانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اپنی انگلی رکھ کر، اپنا انگوٹھا رکھ کر آپ نے لا الہ الا اللہ الواحد القہار تسبیح کے ہر دانے کے اوپر اس کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں تسبیح کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنے نصیب کی دعا مانگ لیں، اپنے مقدر کی دعا مانگ لیں، اپنی تقدیر کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے نصیب کو چمکا دے گا۔ دوستو اس عمل سے پہلے بھی ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، یعنی شروع اور آخر درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے کیونکہ یہ 14ویں رات ہے، 14ویں کا دن ہے، اور عید کے بعد جو جمعرات آ چکی ہے یہ بڑی ہی عظمت والی ہے، بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام اپناتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دے گا، جو اس کے ذہن میں سوال ہوگا، جو وہ سوچ رہا ہوگا، جو اللہ سے مانگنا چاہ رہا ہوگا، اللہ اس کو پورا فرما دے گا۔ قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ صلات ہوگی۔ اگر اس نے صلات مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفلی صلات جو ہوگی وہ علیحدہ لکھی جائے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار آج کا یہ عمل کرنے کے بعد میرے ان تمام بہنوں بھائیوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں پیدا فرما۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔